सारी जिंदगी हुकूमतों के गुलाम रहते हैं भाई, सारी जिंदगी अपना कुछ भी नहीं है, सारा फ्री फोकट का गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ होता है, और सारी जिंदगी गवर्नमेंट सूद के साथ किस्तें काटती रहती है, उसमें जकड़े रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंश्योरेंस वाले कहते हैं अगर आप इंश्योरेंस करवा लेंगे आप इंश्योर्ड हो जाएंगे। यार मंजन किसी और के सामने बेचो, ये तुम्हारा मंजन सेकुलर लिबरल लोगों में चलता है, जो वही की तालीमात के बगैर जो अकल इस्तेमाल होगी ना वो गुमराही की तरफ लेके जाएगी। मौलवी के पास चूंकि कुरान और सुन्नत का इल्म होता है, जो सही जेन्युइन मौलवी होते हैं, इसलिए वो आपके मंजन में नहीं आते। एक साहब कहने लगे मैं इतनी किस्तें जमा कराऊंगा, अगर मैं बीमार हो गया तो इलाज होगा, फला बीमारी हो गई तो मैं इंश्योर्ड हूं। मैंने कहा भाई साहब आप इंश्योर्ड नहीं हो, जिस कंपनी को पैसे दे रहे हो वो इंश्योर्ड हो गई है, तुम बीमार नहीं हुए तो गए पैसे। तुम्हारे बीमार होने का चांस 1% है और ना होने का चांस 99% है। तो जुआ खेल रहे हो तुम, पैसे लगा रहे हो, बीमार हो गए तो रिटर्न होंगे वरना गए। और कंपनियां कितनी होशियार हैं आप देखो, चाहे इंश्योरेंस कंपनियां हो चाहे कोई भी, लिमिटेड होती हैं। ये तो गोरे ने ऐसा खुदा की कसम मंजन बेचा है ना, इससे तुम ही बेवकूफ बनते हो, मौलवी बेवकूफ नहीं बनते। गोरा ने इस्लाम नहीं है ना, इंसानियत के नाम पे बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, खुदा की कसम। कल हम लोग ने कहीं तफरी पे जाना था, अल्लाह माफ फरमाए, मैं बहुत गुनहगार मौलवी हूं इसलिए कभी कभार तफरी पे चला जाता हूं। लोग बहुत नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं, मौलवियों की हरकतें देखो। तो मौलवियों के साथ ही गया, मौलवी के साथ सिनेमाघर में थोड़ी आएगा बेचारा, कहाँ जाएगा ज्यादा। हम लोग गए तफरी पे, जुमेरात को छुट्टी होती है ना हमारी मदरसे की, तो 2-3 असाज़ा ने कहा, हमने कहा चलो, तो कोयले पे जाके हमने चिकन बनाई, और हमारे एक पठान मौलाना साहब थे, उन्होंने जाके पुलाव बनाई लकड़ियों के चूल्हे पे। लकड़ियाँ जमा की हमने जंगल में, आहा मजा ना आए पैसे वापस। लकड़ियाँ जमा की, आग लगाई, ईंटें रखी, वो बिल्कुल सच्ची मुच्ची का देसी स्टाइल। बड़ा मजा आया, खा पी के नहर में नहाए हुए आ गए वापस। मैं क्या कह रहा था वो तो भूल ही गया मैं। नहीं चक्कर पे नहीं, ये वाकया कुछ किसी और वजह से सुना रहा था मैं। हाँ क्या कह रहा था मैं, मौलवी को वो तो लिमिटेड तो होती, हाँ तो हमें वो चिकन विकन खरीदनी थी, कुछ मसाले वसाले, तो अब किसी बड़े मॉल में ले गए हमें एक मौलाना साहब। मैं घर का सौदा खरीदता हूं महल्ले के दुकानदार से, वजह 2 वजह से। एक तो ये कि सबसे बड़ी वजह तो ये कि यार ये छोटे छोटे दुकानदारों की तो वाट लग जाएगी अगर हम सारे बड़े बड़े मॉल से खरीदेंगे, एक वजह ये है। और भी बहुत सारी वजूहात हैं, वो छोड़ो। अब ये बड़े बड़े मॉल्स में होता क्या है, यह है सूदी निजाम का की बरकतें, यानी नहूसतें। ये लोग करोड़ों रुपए कर्जा ले लेते हैं बैंक से और एक बहुत बड़ा मॉल बना लेते हैं। मैं नहीं कह रहा 100% लोग ऐसा करते हैं, मेजॉरिटी ऐसा करती है पूरी दुनिया में। अब ये जो करोड़ों रुपए आपके हाथ में आ गए, ये आपकी खून पसीने की कमाई नहीं है, ये बाप से विरासत में नहीं मिली, जो बाप दादा की कमाई हो, जो अब औलाद में डिवाइड हो रही है। अचानक एक आदमी के हाथ में इतना पैसा आता है, वो करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके बड़े बड़े मॉल बना लेता है, और गली महल्ले वाला जो बाप दादा से कमाते कमाते जिसके पास चंद लाख रुपए आए हैं, उसके कारोबार की ऐसी की तैसी। या तो करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट हो रहे होते ना कर्जा लिए बगैर। कुरान क्या कहता है, कैला यकून दूलतम बैनल अगनियाई मिनकुम। अल्लाह ने माल की तकसीम का तरीका, बिजनेस का तरीका वो रखा है कि दौलत चंद हाथों में मत सिमटे, ना सिमटे दौलत। ये सूदी निजाम है जिसकी नहूसतें हमें नजर आ रही हैं। क्या आप इतना पैसा बैंक से उठा के, आपका कुछ भी नहीं है उसमें, आपकी कमाई नहीं है वो, कर्जा लेके जब आप बिजनेस शुरू करते हो आपका पैसा थोड़ी है वो, आपने तो चंद फीसद सूद देना है उसको। तो आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके इतने नोट छापना शुरू कर देते हो, और जिसके पास ये इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है उसकी ऐसी की तैसी, सारा क्राउड आपकी तरफ चला आता है। अगर ये कर्जे का निजाम खत्म हो जाए तो फिर आप क्या करोगे, जितने पैसे जेब में होंगे उससे मॉल बनाओगे, जो कि इतना बड़ा बनाना आपके लिए मुमकिन, बोलो नहीं। फिर एक महल्ले में 20 दुकानें होंगी, अब वो 20 दुकानें खत्म होकर एक ही आदमी के हाथ में बड़े बड़े मॉल आ गए हैं, उसी की ब्रांचेस पूरी दुनिया में खुल रही होती हैं, सारा पैसा सिमट के चंद हाथों में आना शुरू हो जाता है। ये किसान लोगों के साथ क्या होता है, आपने बैंक से 1 अरब रुपए कर्जा लिया, सारे केले सारी गंदम आपने 1 साल पहले बुक कर ली कि ये मुझे मिलेगी। अब सारी पैदावार चंद हाथों में आ रही है, जिन्होंने केले की तिजारत पे, आम की तिजारत पे, गंदम की तिजारत पे कब्जा किया हुआ है। इस्लाम इनकी बदमाशियां करने नहीं देता, क्योंकि इस्लाम किसका दीन है, अल्लाह का दीन है ना। तो अल्लाह ने इस वजह से सूद को हराम करार दिया। खैर ये एक बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, आप खरीदें मॉल से, शॉपिंग नाजायज नहीं है, लेकिन ये जो बड़े बड़े मॉल बन गए ना, इतने अरबों रुपए की सरमायाकारी करके, ये अरबों रुपए, अक्सर लोगों के पास ये पैसा सूद का होता है। अगर सूद इल्लीगल हो जाए, सूदी बैंकारी खत्म हो जाए,
تو پیسے کی سرکولیشن نیچرل ہوگی. پھر اتنے بھاری بھرکم قرضے کوئی کسی کو دے گا نہیں. آپ کہہ سکتے ہو بھائی دے گا اور پروفٹ میں شرکت کی بیس پہ دے گا. بات یہ ہے کہ پروفٹ میں شرکت کی بیس پہ جب بینک پیسہ دے گا آپ کو تو یہ بھی تو خطرہ ہوگا کہ لاس ہو گیا تو لاس میں بھی بینک شریک, اس لیے وہ قرضوں کو محدود کرے گا, پھر نگرانی بھی کرے گا. تو اتنی زیادہ پیسے کی سرکولیشن ہوگی نہیں. خیر میں لمیٹڈ کی بات کر رہا تھا. دیکھو گورے نے ہمارے ساتھ کیا مذاق کیا, یہودی نے ہمارے ساتھ کمپنیوں کو لمیٹڈ کر دیا. اب انشورنس کمپنیاں بھی لمیٹڈ ہوتی ہیں, میں سادہ دیسی زبان میں سمجھاتا ہوں آپ کو, جبکہ اسلام میں یہ لمیٹڈ کا تصور نہیں ہے. اب میں آپ کو سادہ زبان میں سمجھاتا ہوں. فرض کرو میں ایک کمپنی ہوں, سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا ہوں, ایک کمپنی. مجھے بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپنے کا خیال پیدا ہو گیا. اسلام کہتا ہے ریڈی لگاؤ, ٹماٹر بیچو, تجارت کرو. احل اللہ البیع وحرم الربا, خرید و فروخت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے, سود کو اور جوئے کو اللہ نے حرام کر دیا. مشرکین جب جوا کھیلتے تھے نا تو اس میں غریبوں کو دیتے تھے. اسلام نے اس جوئے کو حرام قرار دیا کہ غریبوں کو دینا ہے, حلال ذریعے سے تجارت سے پیسہ کماؤ اور غریبوں کو دو. جوا جیت کے غریبوں کو دو گے اس میں جوئے کا گناہ ملے گا, غریبوں کو صدقے کا ثواب نہیں ملے گا. اب دیکھو اسلام نے کیا کیا, جوئے پہ پابندی لگا دی. اب یہودی آیا بیچ میں, اس نے بولا کہ یار میں بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپنا چاہتا ہوں, کیا کروں, میں بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپنا چاہتا ہوں, کیا کروں. تو میں نے کیا کیا, 10 بندے لیے, ان 10 بندوں کو بولا, میں انشورنس کو بالکل آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں دیسی اسٹائل میں. میں نے 10 بندوں کو بولا کہ آپ لوگ ہر مہینے مجھے 1-1 لاکھ روپے دے دیا کرو. فار ایگزامپل, اتنی بھاری قسط ہوتی نہیں, ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں. تو میرے پاس مہینے میں کتنے آ گئے, 10 لاکھ. یہ ریڈی لگا کے آئے, پان گٹکے کی دکان کھول کے آئے ہیں. پان گٹکے والے کو بھی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے کتھا چونا لگانے کے لیے. یہ آ گئے فری پھوکٹ کے 10 لاکھ. آپ مجھے کیوں دیں گے, میں آپ کو کہوں گا دیکھو اس 1-1 لاکھ کے بدلے میں آپ انشورڈ ہو جاؤ گے, آپ سیو ہو جاؤ گے, آپ محفوظ ہو جاؤ گے. منجن یہاں سے اسٹارٹ. اصل میں یہ محفوظ نہیں ہو رہے, محفوظ میں ہو رہا ہوں جو بیٹھے بیٹھے ہر مہینے 10 لاکھ روپے جمع کر رہا ہوں 10 آدمیوں سے. اب وہ 10 آدمی چونکہ وحی کی تعلیمات سے آشنا نہیں تھے, وہ مغربی دنیا کی صبح شام گورا ایسا شاخ سڑکیں, ڈھکن لیس گٹر, ایٹیٹیوڈ, نائس ٹو میٹ یو, وہ ان چیزوں سے متاثر ہے. کیونکہ میٹرک بھی کیا اس نے, انٹر بھی کیا ہے, گوروں کو ہی پڑھا ہے اس نے. وہی کی تعلیمات نہ اس نے کبھی پڑھی, نہ اس کی کبھی سمجھ میں آئی. اس نے اگر ایم اے اسلامیات بھی کیا ہے تو اس میں پڑوسیوں کے حقوق سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. حقوق پھر بھی نہیں ادا کر رہا ہوتا پڑوسیوں کے. ہمارے پڑوسیوں نے تو امید ہے ایم اے اسلام, پتہ نہیں. خیر اب آپ کو کیا پتا اپنے کون سے پڑوسی کی بات ہو رہی ہے. میں اپنے پڑوسی کی غیبت بھی کرتا ہوں تو غیبت نہیں ہوتی. اگر کوئی پڑوسی آئیں گے تو بولیں گے تم تھوڑی, میرے تو کئی اور بھی ہول سیل کے حساب سے پڑوسی ہیں میرے, کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں. خیر تو اب کیا کیا ہم نے, میں نے 10 آدمیوں سے 1-1 لاکھ روپے جمع کر لیے. میں بیٹھے بیٹھے کتنے ہو گئے, 10 لاکھ. وہ دیں گے کیوں, میں کہوں گا بھائی دیکھو اگر تمہاری ٹانگ ٹوٹی تو تم انشورڈ ہو. ٹانگ جوڑنا کس کی ذمہ داری ہے, بولو, میری. پہلے میں نے چیک کر لیا کہ اس کی ٹانگ واجب الٹوٹی تو نہیں ہے, واجب الٹوٹ تو نہیں ہے, ایسی تو نہیں ہے کہ کبھی ٹوٹ سکتی ہے. میں نے دیکھ لیا اس کو بائک بھی چلانی آتی ہے, ہر چیز میں ایکسپرٹ ہے, 99% چانس یہ کہ اس کی ٹانگ نہیں ٹوٹے گی, لہذا میں نے اس کی ٹانگ کی انشورنس کر لی. دوسرے کو میں نے کہا تمہارے گردے سیو ہیں, انشورڈ ہیں, تمہیں کڈنی کا کوئی پرابلم ہوا تو علاج کس کی ذمہ داری ہے, میری. پہلے میں نے چیک کر لیا اس کمبخت کے گردوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, پیتا لمٹ میں ہے یا زیادہ پیتا ہے, کیونکہ تھوڑا سا بھی فالٹ ہونا تو پھر انشورنس کمپنیاں اس کو لفٹ نہیں کراتی, یا لفٹ کراتی ہیں تو پھر کس 1.5 کے بجائے 2 لاکھ کر دیں گے وہ. تیسرا آیا, میں نے اس کو بولا تمہاری گاڑی کی میں انشورنس کرتا ہوں, اگر گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں ریپیئر کر کے دوں گا. 5واں آیا, وغیرہ وغیرہ ایسے کر کے, اور میں نے پہلے سے کیلکولیشن کر لی کہ اس میں حالات کا جائزہ لے لیا, پچھلے سال کی رپورٹیں پڑھ لی, اخباروں کی رپورٹیں, کتنے لوگوں کی ٹانگ ٹوٹی ہے, گردوں کی بیماری کتنی چل رہی ہے مارکیٹ میں, تو مجھے لم سم اندازہ ہو گیا بھائی 20% چانس ہے کہ میری جیب سے پیسے جائیں, 80% یہی ہے کہ نہیں جائیں گے, یا 1-2 کے علاج میں چلے جائیں گے, 8-10 تو بچ ہی جائیں گے, 8 بندے تو پھر بھی 8 لاکھ تو بچا ہی بچا. یہاں سے میں نے نوٹ چھاپنا شروع. اب چونکہ اسلام ان بدماشیوں کو نہیں مانتا, یہ بدماشی بھی کرتے ہیں, اور کمال کی بات یہ اس پہ لیبل لگاتے ہیں کہ یہ انسانیت کی خدمت ہے, ہم آپ کو سیکیور کر رہے ہیں. ارے بھائی تم ان کو سیکیور نہیں کر رہے, یہ کمپنی اپنے آپ کو سیکیور کر رہی ہیں. اور ایک خاندانی بدماشی پتہ ہے میں نے کیا کی, بہترین قسم کی. میں نے کہا یہ میں معاملہ نہیں کر رہا, میں تو شخص ہوں نا, یہ کمپنی کر رہی ہے معاملہ جس کا میں اونر ہوں, یا 4-5 آدمی اونر ہیں, اس کے شیئر ہولڈر ہیں, ہم تو کر ہی نہیں رہے. لہذا اب اصولی طور پر میں جب آپ کو سیکیور کرتا ہوں کہ آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو میں علاج کراؤں گا, اس کے بدلے میں آپ مجھے ہر مہینے 1 لاکھ روپے دے رہے ہو, تو اگر آپ کی ٹانگ پہ 15 لاکھ کا خرچہ آیا تو میری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے, جو معاہدہ ہوا تھا اس کی روح سے, کہ میں آپ کا علاج کراؤں. تو میں نے اپنے آپ کو سیو یہ کیا کہ یہ کمپنی لمیٹڈ ہے. کیا مطلب, کمپنی کے پاس پیسہ ہوا تو تیری ٹانگ کا علاج کرائے گی, نہیں ہوا تو پتلی گلی سے نکل. یہ ہے حرام خوری جو کافر تمہارے ساتھ اور کفریت طاقتیں تمہارے ساتھ کر رہی ہیں.
اور تم 3 پیس سوٹ اور ٹائی لگا کے جا رہے ہوتے ہو, انشورنس کمپنیوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہو, بولتے ہیں مولوی لوگوں کو تو بس حرام کہنا آتا ہے, انشورنس حرام, یہ حرام, وہ حرام. مولوی اس لیے کہتا ہے, اس سے مولوی کو کوئی لڈو کھانے کو نہیں ملتے. مولوی اس لیے حرام کہتا ہے کہ مولوی کو اللہ نے پابند کیا ہے کہ سوسائٹی میں کچھ غلط ہو رہا ہو تو اسلام کے کچھ اصول ہیں, ان اصولوں کو تم نے لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے. منوانا تمہارا کام نہیں ہے, تمہارا کام بیان کرنا ہے. چھوڑو دو ان کو, اللہ خود پوچھے گا. کافر تھوڑی اسلام کو مانتا ہے, وہ شراب پیے, وہ جوا کھیلے, وہاں تو کیسینو سینٹر کھلے عام چل رہے ہیں, ان میں بھی بڑی بدماشیاں ہوتی ہیں. وہ بھی اوپنلی جوے نہیں ہوتے, ان میں بھی شروع میں جتوایا جاتا ہے پھر ہرایا جاتا ہے. بڑے بڑے ڈرامے چل رہے ہیں. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے, تو کمپنیاں بھی لمیٹڈ ہوتی ہیں ماشاء اللہ, کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے, آپ نے کہیں پیسہ لگایا, کسی مزدور کو دیا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, نقصان ہو گیا تو کون اٹھائے گا؟ انویسٹر کا نقصان ہے. اسی طرح قرضہ چڑھ گیا تو آپ کو دینا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرضہ مجھ پہ چڑھ گیا تو میرے پاس نہیں ہے, کمپنی سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے, کمپنی کی نہ ٹانگیں ہیں, نہ ہاتھ ہے, نہ پاؤں ہے, وہ ایک شخص قانونی ہے جس کو لیگل پرسن کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ڈاکومنٹیشن کی حد تک اس کو لیگل پرسن یا معاملات کو آسان کرنے کے لیے لیگل پرسن قرار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اسلام کہتا ہے اس لیگل پرسن کے جو شیئر ہولڈر ہیں اوریجنل وہ ہیں جو بزنس کر رہے ہیں, لہذا قرضہ چڑھا تو کمپنی پہ نہیں چڑھے گا, ان لوگوں پہ قرضہ چڑھے گا. ان کے پاس پیسے ان کو دینے پڑیں گے, دنیا میں نہیں دیں گے تو آخرت میں دینے پڑیں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ مشکل ہو گیا تھوڑا, آج تھوڑا لیکچر گاڑھا ہو گیا.